بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابو کو جنگل میں گئے ہوئے بہت دیر گزر گئی تھی اور اب تو مغرب ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے کو تھا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں یہاں سے وہاں پر ٹہلتے ہوئے ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ امی نے مجھے یوں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگیں تمہارے ابا آ جائیں گے واپس، تمہیں آخر پریشانی کس بات کی ہے؟ کام میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اماں یہ بھی تو دیکھیں کہ ابا عموماً اتنی دیر لگاتے نہیں ہیں، اس وقت تو وہ گھر تک آ جاتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں جنگل میں سانپ اور خوفناک جنگلی جانور بھی ہیں جو شام کے بعد پورے جنگل میں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں۔ آخر ابا اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب شام کو میرا چھوٹا بھائی دوستوں کے ساتھ کھیل کر گھر واپس آیا تو میں نے اس سے اپنی بے چینی کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کسی کو دیکھتا ہوں، کسی کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ تب میں نے اس سے کہا کہ رہنے دو، کسی کی بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور تم ہم دونوں ہی چلتے ہیں اور ابا کو گھر لے کر آتے ہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تم لڑکی ذات ہو، یہ کیا جب تمہارا دل کرتا ہے تم منہ اٹھا کر باہر چل پڑتی ہو۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں جلدی سے واپس آ جاؤں گی، مجھے ابا کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ پھر میں نے اماں کی سنی انسنی کر دی اور چھوٹے بھائی کو لے کر جنگل میں آ گئی۔ جب ہم جنگل کے ابتدائی حصے میں پہنچے تو یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی، پھر ابو کو آوازیں دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے ابا دوسرے راستے سے گھر چلے گئے ہوں، مگر میں ابھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، میں ابا کو ابھی ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی مجھے اپنے بھائی کے چلانے کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ میں نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں لائٹ وہاں پر ڈالی تو وہاں پر کوئی تھا، کسی کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ جب ہم دونوں وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابو تھے جو اس وقت زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ یہاں پر پاس ہی ایک چھوٹی سی ندی تھی، میں ندی کے پاس ہی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، میں اس بوتل میں پانی ڈال کر لے کر آئی اور ابو کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ نہ جانے ابو کو کیا ہو گیا تھا، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا بنتا؟ ہم تو جیتے جی مر جاتے۔ ابو کو پھر ہوش آ گیا، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ انہیں تو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ابو نے ہم دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ابو کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو کو کیا ہو گیا ہے۔ تبھی پھر میں انہیں لے کر گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی ابو بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کتنے دن تک تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ان کا دایاں ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دینے سے قاصر تھے۔ ہم سب لوگ پریشان تھے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ کچھ محلے والوں کا کہنا تھا کہ شاید ابو شام کے بعد اس جنگل میں تھے۔ جنگل میں تو کئی طرح کی پراسرار مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی پراسرار مخلوق کا ابو پر سایہ ہو گیا ہو اور ابو یہ سب اس لیے کر رہے ہوں۔ پھر ابو کو لے کر ہم نے مولوی صاحب سے دم کروایا، گاؤں کے امام صاحب کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بھی ابو کو دم کیا اور انہیں پہننے کے لیے تعویذ دیا۔ کہنے لگے کہ اس کے ابو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دن مسلسل پڑھائی کرنے کے بعد ابو بولنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ان کا صدمہ ٹوٹ گیا تھا، مگر ان کا ہاتھ ابھی تک بے حس و حرکت تھا۔ اس دن میں ابو کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ان سے کہنے لگی کہ آخر مجھے بتائیں اس دن کیا ہوا تھا کہ آپ کی طبیعت اتنی کیوں خراب ہو گئی تھی؟ ابو کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے اور وہ جیسے دور خلاؤں میں کھو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ اس دن جب میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تبھی لکڑیاں کاٹتے کاٹتے میں اس پراسرار درخت کی طرف چلا گیا تھا جس کے بارے میں گاؤں والوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ وہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ میں کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے وہی درخت نظر آیا جو اس وقت سوکھا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ اس سے لکڑیاں آسانی سے بنا کر میں منڈی میں جا کر بیچ دوں گا اور پھر اس سے جو پیسے ملیں گے میں گھر کا راشن لے لوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے میں اس درخت کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس پر کلہاڑی کا وار کیا تو مجھے کسی کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ایک پل کو میں ٹھٹک کر رہ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا، دوبارہ سے اس درخت پر کلہاڑی کے وار کرنے لگا۔ جوں جوں میں وار کرتا جا رہا تھا
مجھ پر کسی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب میں نے کلہاڑی ایک طرف پھینک دی۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ گاؤں والوں کی باتیں سچ ہیں، اس درخت میں واقعی میں اثرات ہیں، جنات ہیں، اور یہ آواز جنات کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی جن کو زخمی کر دیا تھا۔ تبھی یہ سوچ کر میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں اچانک کسی سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا۔ جب میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ بہت لمبا شخص تھا جس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا، اور وہ بہت غصے اور قہر بھری نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نے میری بہن کو زخمی کر کے غلطی کی ہے، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایسی سنگین سزا دوں گا کہ تم موت مانگو گے مگر تمہیں موت نہیں ملے گی۔ تمہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب جنات کے ساتھ دشمنی کیسے مول لی جاتی ہے اور وہ دشمنی کس حد تک نبھاتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے بہت بری طرح سے خوفزدہ کیا تھا۔ کتنے ہی خوفناک شکل کے جانور تھے جو میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس نے مجھے بھگا بھگا کر تھکا دیا تھا، اور پھر تھک ہار کر میں ایک جگہ پر گر گیا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو تم دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تم دونوں کو دیکھ کر مجھے اس جن کی دھمکی یاد آ گئی تھی۔ ابو کی ساری بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس بات پر پہلے مجھے بھی یقین نہیں تھا۔ میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ من گھڑت قصے ہیں جو گاؤں کے لوگوں نے اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے باتوں میں گھڑ رکھے ہیں، مگر ابو کو میں جانتی تھی، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور اس بات کو میں ابو کا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے ابو کی ہر بات پر یقین تھا، اور ابو اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اب وہ جنگل کی طرف رخ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اوپر سے ان کے ہاتھ کا مسئلہ تھا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے دنوں سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، راشن ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں اور اماں پریشان تھے کہ گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ ہم ابو کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ ابو یہ سن کر پریشان ہو جائیں گے۔ اپنے قریبی محلے والوں اور رشتہ داروں سے ہم ادھار پر راشن لے لے کر تھک چکے تھے، اور اب تو محلے والوں اور رشتہ داروں نے بھی ہماری اس عادت سے تنگ آ چکے تھے اور اب تو انہوں نے بھی ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آخر آپ لوگ کب تک یوں ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر گزارا کرتے رہیں گے۔ بھائی صاحب کو بولیں کہ وہ کوئی کام کاج کریں، آخر اپنے خاندان کو پالنے کے لیے انسان کو محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ مانا کہ ان کے ساتھ خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، مگر یہ حادثات تو زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے ساتھ ان کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی واقعے کو بنیاد بنا کر انسان گھر پر بیٹھ جائے اور بیوی بچوں کو دوسروں کے آگے بھیک مانگنے پر مجبور کر دے۔ انہیں بولو کہ وہ اپنا ہاتھ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں، اپنا علاج کروائیں۔ یوں تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا۔ یہ سریا خالہ کے سخت ترین الفاظ تھے۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھیں۔ اچھے وقتوں میں تو میرے امی ابو نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ ابو ہر مہینے ان کے گھر میں نہ صرف راشن ڈلواتے تھے بلکہ چھپکے سے ان کے ہاتھ میں پیسے بھی رکھتے تھے۔ اب سریا خالہ کے بچے جوان ہو گئے تھے، کمانے کے قابل ہو گئے تھے، ان کے گھر سے فاقے اور غربت دور ہو گئی تھی، اب خوشحالی آ گئی تھی۔ اب آج جب میں ان سے دوسری یا تیسری بار ان کے گھر میں آٹا مانگنے کے لیے گئی تو تب انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں سنائی، جسے سن کر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ یہی سریا خالہ تھی جن کی کل تک زبان مجھے بیٹی کہتے کہتے نہیں تھکتی تھی۔ اب جب ہمارے حالات بدل گئے تو سب لوگوں نے اپنی نظریں بھی بدل لی تھیں۔ گھر میں 2 روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ اماں نے وہ 2 روٹیاں ابا اور بھائی کو پکا دی تھیں۔ میں اور اماں بھوکے سو گئے تھے۔ ابو نے جب ہم سے کھانے کے بارے میں استفسار کیا تو اماں کہنے لگیں کہ شیبہ کو جلدی بھوک لگ گئی تھی، پھر میں نے بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھا لیا تھا۔ ابو یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو گھر میں آج کچھ بھی نہیں تھا۔ امی یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھیں کہ آج وہ کہاں سے ناشتے کا اور کھانے کا بندوبست کریں گی۔ امی کو پریشان دیکھ کر میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤں گی، میں انہیں جا کر منڈی میں بیچوں گی۔ یہ سن کر امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تم گاؤں والوں کو باتیں بنانے کا موقع دو گی، گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی کو بے مہار چھوڑ دیا ہے اور وہ خود ہی اکیلی گھر سے باہر نکل جاتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ اب ہم مجبور ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کیا کبھی گاؤں والوں نے آ کر ہم سے یہ پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ کھایا ہے یا بھوکے سو گئے ہو؟ کوئی بھی ہم لوگوں سے یہ بات نہیں پوچھتا، تو پھر مجھے کہنے کا بھی کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔
میں اب مزید یہ فاقے برداشت نہیں کر سکتی۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ابو کی جگہ کام کاج کروں گی اور اپنا اور اپنے سب گھر والوں کا پیٹ پالوں گی۔ میرا فیصلہ اٹل تھا۔ اماں جانتی تھی کہ میرے فیصلے کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے، جبھی انہوں نے مجھے پھر اس بات پر نہیں روکا۔ جانتی تھی کہ جب میں کسی چیز کا فیصلہ کر لیتی ہوں تو پھر میں کسی کے روکنے سے بھی نہیں رکتی۔ میرا چھوٹا بھائی اور ابو دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے۔ جب ابو نے میرے بارے میں پوچھا تو امی کہنے لگیں کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ جب بھی ابو میرے بارے میں پوچھتے تو امی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتی۔ اب جب سے ابو کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ شام کو جب میں تھکی ہاری گھر واپس آئی تو میرے ہاتھ میں کافی سارے پیسے تھے۔ جب میں نے وہ پیسے امی کے ہاتھ پر رکھے تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو چوم لیا جن پر چھالے پڑ گئے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ میری نازوں پلی بیٹی کو کتنی زیادہ محنت مشقت کرنی پڑ رہی ہے۔ کاش تمہارے ابو کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو آج ہم یوں غربت زدہ زندگی نہ گزار رہے ہوتے، تمہیں روزگار کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ امی کو میں نے تسلی دی۔ میں نے کہا کہ ہر طرح کا مقابلہ کرنا انسان کو آنا چاہیے۔ مجھے آپ سے، ابو سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ابو کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اب میرا یہی معمول بن گیا۔ اس دن میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی جب میرے آس پاس ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو اس قدر مزے کی تھی کہ میں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ یہ بہت مزے کی تھی۔ جوں جوں میں اس کے تعاقب میں جا رہی تھی یہ خوشبو مجھ پر مزید عیاں ہوتی جا رہی تھی، اور پھر میں اس درخت کے پاس آ گئی جو پراسرار درخت کے نام سے مشہور تھا۔ اس درخت کے پاس ہی ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ خوشبو یقیناً اس نوجوان کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں بانسری پکڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنی بانسری بجانے لگا۔ بانسری کی دھن میری سماعتوں پر بہت خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ میں یہ آواز سن کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کتنا وقت گزر گیا، میں اس آواز میں کھو کر رہ گئی، اور اس نوجوان کا چہرہ بھی گویا 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ میں نے اس سے پہلے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ اجنبی تھا یا پھر شاید راستہ بھٹک گیا تھا۔ اب اس نے بانسری بجانا بند کی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کہنے لگا، کیا تمہیں بانسری کی دھن پسند آئی ہے؟ میرا سر بے ساختہ ہاں میں ہل گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تم کون ہو؟ اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب میں نے مختصراً اسے اپنی روداد بتائی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں برہمی کے تاثرات آ گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تاثرات کو چھپا لیا۔ کہنے لگا، چلو میں تمہاری کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ میں میکانکی انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پھر وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ اس نے میری کلہاڑی اٹھائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں اس نے وہ تمام لکڑیاں کاٹ دی اور اس کا گٹھڑ بنا دیا۔ میں اس کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ لکڑیاں تم کہاں پر لے کر جاؤ گی؟ تب میں نے گدھے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لکڑیاں میں اس پر رکھوں گی، پھر میں ان کو منڈی میں جا کر بیچ دوں گی۔ اس نے وہ گٹھڑ بنا کر گدھے کے اوپر رکھ دیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم روزانہ یہاں پر آتی ہو؟ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد میں لکڑیاں بیچ کر اپنے گھر آ گئی۔ بار بار وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ بانسری کی دھن جیسے میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رات کو جب میں سو رہی تھی تو سوتے ہوئے وہ بانسری کی دھن مجھے پھر سے محسوس ہونے لگی۔ وہ میری دھن قریب سے قریب آ رہی تھی۔ یہ آواز سن کر میں بے چین ہو گئی۔ کتنی ہی دیر میں بستر پر بیٹھ کر یہ دھن سنتی رہی۔ میرے گھر والے سب بے خبر سو رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، مگر پھر یہ ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ کافی دیر کے بعد یہ بانسری کی آواز ختم ہوئی تو تب جا کر میں اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ پھر میں بھی بستر پر دراز ہو کر سو گئی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق اٹھ کر جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی تو وہ وہاں پر پہلے سے کھڑا تھا، جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر تو گاؤں کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں۔ اگر گاؤں کے کسی فرد نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یوں تو میری بہت بدنامی ہو جائے گی، اور نہ جانے سب لوگ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ جب یہی بات میں نے اس سے کہی تو کہنے لگا، فکر مت کرو، جب کوئی یہاں پر آیا تو میں چھپ جاؤں گا، پھر مجھے کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس کی بات مجھے بہت پسند آئی۔
پھر جب ہم دونوں باتیں کرنے لگے، قریب ہی ندی تھی جہاں پر عورتیں کپڑے دھونے کے لیے جاتی تھیں۔ اکثر مرد حضرات جنگل کے اسی حصے میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آتے تھے۔ گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے، اس لیے جن لوگوں کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ جنگل میں آ کر لکڑیاں کاٹتے، پھر ان کو مہنگے داموں جا کر منڈی میں بیچ دیا کرتے اور اچھے خاصے پیسے وصول کیا کرتے۔ اب وہ نوجوان روزانہ مجھے 2-3 لکڑیوں کے گٹھڑ کاٹ کر دے دیا کرتا، جن سے ڈبل منافع حاصل ہوتا۔ جب میں اماں کے ہاتھ میں پیسے رکھتی تو اماں حیران رہ جاتی، مجھ سے پوچھتی کہ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں اماں کو بتاتی کہ میں نے لکڑیاں کاٹی تھیں اور مجھے خشک لکڑیوں کے درخت مل گئے تھے۔ جب بھی مجھے لکڑیاں کاٹنے میں آسانی ہو گئی، اماں بھی اس بات سے مطمئن ہو جاتی تھیں۔ یوں بھی اب گرمیوں کا موسم تھا، تیز دھوپ کی وجہ سے زیادہ درخت سوکھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے لکڑیاں کاٹنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اکثر گاؤں کے لوگ میرے آس پاس آ کر لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے تھے، تب وہ نوجوان وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے بہت عجیب انداز میں دیکھ کر عجیب سے الفاظ میں بات کرتے تھے۔ اس لڑکی کو تو بالکل بھی شرم و حیا نہیں ہے، کس طرح لڑکوں کی طرح یہ کام کر رہی ہے۔ لڑکیوں کا کیا کام؟ تم گھر میں بیٹھو، اپنے باپ اور بھائی کو کام پر لگاؤ۔ یہ بات کہنے والے بھول جاتے تھے کہ میرا باپ معذور ہو چکا تھا اور اب وہ کام کاج کے قابل نہیں رہا تھا۔ جب تک اس کا علاج نہ کروایا جاتا وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ وہ کیسے اتنی محنت مشقت والا کام کر سکتا تھا؟ گاؤں کے لوگ بہت سنگ دل تھے، وہ ہماری مدد کرنے کے بجائے، میری ہمت بندھانے کے بجائے الٹا مجھے کوستے تھے، مجھے برے برے القابات سے نوازتے تھے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ جب کبھی میں روتے ہوئے اماں سے یہ بات کہتی تو اماں مجھے تسلی دیتی کہ تمہارے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ تم کیسی ہو، اس لیے تم لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لو اور فکر مت کرو، ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں سوچیں گے، ہمیں تم پر فخر ہے، اتنے مشکل حالات میں تم نے ہمت سے کام لیا، ورنہ ہمارے گھر میں کون جانے کیسے حالات ہو جاتے۔ اب تو ابا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتی ہوں۔ تب ابا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کہنے لگے کہ میری معذوری کی وجہ سے میری بیٹی کو کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتوں کو سننا پڑ رہا ہے۔ آج بھی جب میں رات کو سو رہی تھی تو آج بھی مجھے وہ بانسری کی دھن سنائی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بانسری بالکل میرے گھر کے قریب کوئی بجا رہا ہو، اور آج پھر سے میں بے چینی سے یہ آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ آج کی پوری رات میری آنکھوں میں کٹی۔ صبح کے قریب جا کر میں سوئی تو اماں نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، دن چڑھے تک میں سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں سے کہا کہ آپ مجھے جگا دیتی، میں ٹائم سے جنگل چلی جاتی۔ اماں کہنے لگیں کہ ایک دن کی چھٹی کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم روزانہ ہی جاتی ہو، مجھے لگا شاید تمہاری طبیعت خراب ہے تبھی تم سو رہی ہو، عموماً اتنی دیر تک سوتی نہیں ہو۔ تبھی میں نے اماں کو کہا کہ رات کو میں اس بانسری کی آواز کی وجہ سے نہیں سو سکی، وہ آواز، وہ دھن سننا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اماں حیران ہو گئی، کہنے لگی کون سی بانسری کی دھن؟ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دی تھی۔ تب مجھے ہنسی آ گئی۔ اماں تو نیند نہ آنے کا رونا روتی رہتی تھیں، اور اب اگر وہ جاگ رہی تھیں تو انہیں یہ آواز کیوں نہیں آئی؟ آج مجھے میری دوست بھی ملنے کے لیے آ گئی، گو کہ اس کے گھر والے اس کا مجھ سے ملنا، مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ پھر باتوں باتوں میں نے اس سے بھی جب بانسری کا ذکر کیا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، مجھ سے کہنے لگی کہ تم جنگل اکیلی جاتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے؟ میری مانو تو جلدی سے دم درود کروا لو، ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ بڑھ جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، مگر میں نے اسے کچھ کہا نہیں۔ میں اسے چاہ کر بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ بانسری کی دھن شاہ جہان بجاتا ہے، اور شاہ جہان کے علاوہ ایسی دھن بجانا گاؤں میں کسی کو بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات میں صرف سوچ کر رہ گئی، اس کو میں کہہ نہیں سکی تھی۔ ابھی تک مجھے ٹھیک سے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شاہ جہان کون تھا، کہاں پر رہتا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور حلیے سے تو کسی بڑے گھر کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، مگر پچھلے کئی دنوں سے میں باقاعدگی سے وہاں جا رہی تھی، مگر وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے کتنے ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور ابھی تک وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، میرے لیے اپنی کیفیت سمجھنا بہت عجیب ہو گیا تھا۔ میں پریشان تھی کہ آخر مجھے کیا ہو رہا تھا۔
ایک تو مجھے اس چیز کی پریشانی تھی کہ وہ منٹوں میں مجھے ڈھیر ساری لکڑیاں بنا دیا کرتا تھا، جنہیں میں منڈی میں بیچ کر اچھے خاصے پیسے وصول کر لیا کرتی تھی، اور اب جب وہ نہیں آ رہا تھا تو ایک تو مجھے لکڑیاں خود کاٹنی پڑ رہی تھیں اور شام تک میری حالت ادموئی ہو جاتی تھی۔ دوسرا، اس سے بات کرنے کی مجھے عادت پڑ گئی تھی، اور جب سے میری عادت پوری نہیں ہو رہی تھی تو میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ بالکل خیریت سے ہو، اسے کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو۔ اس دن میں سو رہی تھی جب بانسری کی آواز سنائی تھی، اور یہ آواز بالکل میرے گھر کے پاس تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، فوراً سے اپنے بستر سے اتر کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جب میں دروازہ کھول کر گلی میں آئی تو وہ سامنے گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں بانسری پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس بانسری پر دھن بجا رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکلنے لگا۔ اب اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ جنگل کے وسط میں پہنچا تو میں بھی وہاں پر رک گئی۔ پھر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں کیسے بلاؤں۔ تب مجھے بانسری کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں بانسری کی دھن بجاؤں اور تم اس طرح سے میری دھن پر آ جاؤ۔ میں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے صدیوں سے اس کی دید کو ترس رہی ہوں۔ تبھی میں نے اس سے شکوہ کر دیا کہ اتنے دن سے کہاں پر تھے؟ اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میرا لہجہ خود بخود ہی نروٹھا پن لیے ہوئے تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، کہنے لگا میں ضروری کام کے سلسلے میں مصروف تھا، اس لیے میں یہاں پر کافی دن سے نہیں آ سکا، مگر تم فکر مت کرو، اب تمہیں انتظار کی زحمت سے بچا لوں گا۔ اور پھر میں یہ بات بھول ہی گئی کہ گھر میں سب لوگ موجود تھے، اور اگر میں گھر پر نہ پہنچی تو مجھے غیر موجود پا کر نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور تبھی مجھے دھیان آیا کہ بہت دیر گزر چکی ہے۔ وہ بھی جیسے ہوش کے درمیان واپس آیا، پھر مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر کوئی جاگ گیا، کسی کی آنکھ کھل گئی اور مجھے غیر موجود پایا تو نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، سب لوگ سو رہے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پھر میرے گال تھپ تھپا کر کہنے لگا چلو اب تم گھر جاؤ، سو جاؤ، پھر تمہیں صبح اٹھنا بھی ہوگا، صبح جلدی آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور آج تمہاری کام میں بھی مدد کروا دوں گا۔ جب میں گھر آئی تو سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے شکر کیا کہ کسی کو بھی میرے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن میں صبح صبح جنگل میں آ گئی۔ وہ آج بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کہاں رہتے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا، کہنے لگا میں یہاں سے بہت دور رہتا ہوں، میرا ٹھکانہ یہاں پر عارضی ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ یہاں پر کب تک ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھکانہ محدود مدت کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ لمبے عرصے تک یہاں پر رہوں، ہو سکتا ہے میں واپس چلا جاؤں، یہ حالات پر منحصر ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ تو تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے؟ تبھی وہ بے دلی سے کہنے لگا کوئی اور بات کرو، میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تبھی گاؤں کے کچھ لوگ یہاں پر آ گئے، جن کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور میں اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی بات میں الجھا ہوا تھا۔ میں یہی سوچے جا رہی تھی کہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ میرے دل پر عجیب سی بے بسی بے کسی طاری ہونے لگی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری عجیب سی کیفیت دیکھ کر میری اماں بھی چونک گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، تم اس قدر خاموش اور گمسم سی کیوں رہنے لگی ہو؟ تب میں نے اماں کو ٹال تو دیا، مگر جب میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اس قدر بدل کیوں گئی ہوں، اس کا جواب بالکل واضح تھا، بالکل سامنے تھا، اور میں سوچنے لگی کہ کیا ساری زندگی میں یوں ہی بتا دوں گی؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب بھی میں پھر خود کو گھر کے کاموں میں اور ادھر ادھر مصروف کرنے کی بہت کوشش کرتی تاکہ اس چیز کو میں بھلا سکوں، مگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب میں نے اور اماں نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے گا
کتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے ہم پیسے اکٹھے کر کے ابو کا علاج کروائیں گے تاکہ وہ کسی قابل ہو سکیں۔ بیماری کی حالت میں ابو بہت ہی زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے، وہ ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ ہم ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، وقتی طور پر وہ بہل بھی جاتے تھے، مگر پھر ان پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اب ہمارے گھر کے حالات تو بہتر ہو گئے تھے، مگر ابو کی وجہ سے ہم سب کو ہی بہت زیادہ پریشانی تھی۔ اوپر سے میرا کھویا کھویا سا روپ امی کو پریشان کر دیتا تھا۔ دوسری طرف میری شاہ جہان کے لیے بڑھی ہوئی بے قراری مجھے پریشان کر رہی تھی، اور وہ تھا کہ میرے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا ساری زندگی میں اس کے منہ سے یہ لفظ سننے کے لیے ترستی رہوں گی۔ اس دن میری برداشت جواب دینے لگی۔ میں اسے کہنے لگی کہ آخر تمہارا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ مجھے حیران نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ زندگی خوبصورت ہے، تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے ہر چیز ویرانی اور خالی خالی لگنے لگتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دل سے مسکرا دی تھی۔ تو اس رشتے کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے۔ آخر آپ میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو کب آگاہ کریں گے؟ کیا یوں ہی ہمارا رشتہ بے نام رہے گا؟ میری بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کہنے لگا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ہم دونوں کا ملنا ناممکن ہے تو یہ سن کر تم کیا کہو گی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کا دعوے دار تھا، وہ جو خیال رکھتا تھا، صبح سے لے کر شام تک میرے پاس موجود رہتا تھا، اپنے سارے کام چھوڑ دیتا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں پا سکتا، میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میں غصے سے پھٹ پڑی، اسے کہنے لگی کہ اگر تم محض وقت گزاری کر رہے ہو تو میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ بات سن کر اسے غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں یہاں سے دور جا رہا ہوں، مگر یہ بات یاد رکھنا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہر وقت تمہارے آس پاس رہوں گا، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو مجھے آواز دے لینا، مجھے اپنے قریب پاؤ گی۔ تب میں اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب جب بھی میں وہاں پر جاتی تو اسی کو یاد کرتی رہتی۔ میں اس کو دیکھنے کی عادی تھی، مگر جب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا تو میرے دل میں بے چینی بڑھ جاتی۔ میں خود کو کوسنے لگتی کہ میں اس کو پیار سے منا لیتی، اسے اپنی محبت کا واسطہ دے دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، آج وہ مجھ سے اتنا دور نہ ہوتا۔ مگر اپنی جلد بازی کے ہاتھوں میں نے اپنا نقصان کر دیا، اپنی محبت کو کھو دیا۔ نہ جانے وہ مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں، نہ جانے وہ دوبارہ مجھ سے بات بھی کرے گا یا نہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب میں گھر میں ہوتی تو مجھے اپنے وجود کے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہوتی جو شاہ جہان کے وجود سے اٹھتی تھی، اور میں حیران پریشان رہ جاتی کہ کیا وہ مجھ میں اس حد تک سما گیا تھا کہ وہ مجھے خود میں محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی خوشبو مجھے آس پاس محسوس ہونے لگی تھی، وہ میرے پاس نہ ہو کر بھی میرے پاس تھا۔ اب تو میری بے کلی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن میں ابو کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ جانے وہ کیسے ٹھیک ہوں گے، اور امی کے سامنے میرے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، ان سے کہنے لگی کہ مجھے ابو کی بہت پریشانی ہے، ابو کا ہاتھ کب ٹھیک ہوگا، کب ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ امی مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم تو بہت بہادر ہو، تمہارے جیسی بہادر لڑکی پورے گاؤں میں دور دور تک نہیں ہے، اور اگر تم ہی رو پڑو گی، تم ہی دل چھوٹا کر لو گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تم ہی تو ہو جو ہمیں حوصلہ دیتی ہو، ہماری امید بندھاتی ہو، اب تم خود ہی ٹوٹ جاؤ گی تو ہماری امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر ابو کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ہم ان آوازوں کے عادی ہو گئے تھے۔ ابو ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگتے، ذرا سی بات پر چلانے لگتے، میں اور امی بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتے۔ ابھی بھی امی بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امی کی بھی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تو یہ آواز سن کر میں ہک دک رہ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ میں ابھی بھی بے یقین تھی۔ ابو کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے پا رہے تھے۔ امی خوشی سے رونے لگیں اور میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں ابو کے وجود سے لپٹ گئی، انہیں کہنے لگی کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔
وہ دن ہمارے گھر میں گویا عید کا دن تھا. ہم سب ہی خوش تھے. مجھے اپنے وجود پر بار بار کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہو. میں ادھر ادھر دیکھتی تو سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا. تو پھر یہ احساس، کسی کے دیکھنے کا احساس مجھے کیوں ہو رہا تھا؟ کون تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مگر میرے پاس تھا؟ یہ خوشی کی خبر میں شاہ جہان کو بتانا چاہتی تھی. اس کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتی تھی. پھر میں چھپتے چھپاتے امی سے سہیلی کے گھر کا بہانہ بنا کر جنگل میں آ گئی. میں جانتی تھی کہ وہ یقیناً آس پاس ہی ہوگا، اور جب میں اسے پکاروں گی تو وہ میری پکار کا جواب ضرور دے گا. اور ایسا ہی ہوا. جیسے ہی میں جنگل میں جا کر شاہ جہان کو پکارا تو میرے آس پاس وہی مسحور کن خوشبو پھیل گئی. وہ ایک طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا، عین میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اتنے دنوں کے بعد میں اسے روبرو دیکھ رہی تھی. میری آنکھوں کی پیاس جیسے بجھ نہیں پا رہی تھی. اس کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے. وہ بھی نثار ہو جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا. پھر وہ مجھے لے کر جنگل میں آگے کی طرف بڑھنے لگا. اب ہم جنگل میں کافی دور نکل آئے تھے. یہاں پر ایک پرانا کھنڈر تھا. وہ مجھے لے کر اس کھنڈر کے درمیان میں آ گیا. مجھے اس نے اپنی آنکھیں بند کرنے کو بولا. تھوڑی دیر کے بعد اسی کی آواز پر میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میں اب اس کھنڈر کے بجائے ایک بہت عالی شان محل میں تھی. یہ محل بہت خوبصورت تھا. یہاں پر بہت سے خوبصورت سے پودے، درخت، ہر ایک چیز منفرد تھی. میں حیرت زدہ سی ہر ایک چیز کو دیکھتی رہی. شاہ جہان سے کہنے لگی کہ میں پلک جھپکتے ہی یہاں پر کیسے آ گئی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تب وہ کہنے لگا کہ یہ میرا محل ہے، میں یہاں پر رہتا ہوں. پھر وہ مجھے لے کر ایک جھولے پر آ گیا. یہاں پر بہت خوبصورت منظر تھا. ایک طرف چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا ہوا تھا جہاں پر چھوٹی چھوٹی بطخیں اور مچھلیاں تیر رہی تھیں. دوسری طرف پودوں پر تتلیاں اڑتی پھر رہی تھیں. یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میں مبہوت ہو کر اس منظر کو دیکھے جا رہی تھی. اور شاہ جہان میرے چہرے پر دیکھ رہا تھا. شاید اس کے لیے میرے چہرے کو دیکھنے سے زیادہ خوبصورت منظر اور کوئی نہیں تھا. یکدم میں ہوش کی دنیا میں آئی. سوچنے لگی کہ یہ سب تو خواب میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جب شاہ جہان سے پوچھا تو کہنے لگا کہ ہماری دنیا میں یہ سب عام ہے. زیادہ تر جنات کے ایسے ہی محلات ہیں. اب ہر کسی کے محل کی سجاوٹ اسی طرح سے کی گئی ہے. اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. ہماری دنیا کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری دنیا اور تمہاری دنیا الگ ہے؟ تب اس نے اس بات میں سر ہلایا. کہنے لگا میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا ہے. میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ میں ایک جن زاد ہوں. میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے. کیا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. یہ انکشاف میرے لیے قیامت جیسا تھا. تم ایک جن ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے گہری سانس لی. کہنے لگا میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کیا، کبھی کسی کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا، مگر یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے ابو کی وجہ سے ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے میں تمہارے سامنے آیا ہوں، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے. اس کی بات سن کر میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. وہ تو بہت اچھا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، پھر وہ میرے باپ کو اتنی تکلیف کیسے پہنچا سکتا تھا؟ وہ مجھ سے جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں یاد ہوگا اس دن تمہارے ابو کے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے تمہیں ساری بات بتائی ہوگی. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے. اس درخت پر میرا اور میرے خاندان کا عارضی ٹھکانہ تھا. ہم وہاں پر ضروری کام سے گئے ہوئے تھے. ہم ایک عمل کر رہے تھے جس کے کرنے سے ہماری طاقتیں بڑھ جانی تھیں. تبھی ہم اس درخت پر رہ رہے تھے. اس دن میری چھوٹی بہن اس درخت پر سو رہی تھی. جب تمہارے ابو وہاں پر گئے انہوں نے اس کے ہاتھ پر وار کر دیا. وہ چیخنے چلانے لگی مگر تمہارے ابو سننے کے باوجود بھی اس پر وار کرتے گئے. وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی. اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا، اور اگر میں موقع پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. میں اسے شاہی نجومی کے پاس لے کر آیا. شاہی نجومی نے اسے دیکھتے ہی اس کے زخموں کو مندمل کر دیا تھا، مگر اس حالت میں اسے دیکھ کر میرے وجود میں جیسے انگارے بڑھ گئے. مجھے سخت غصہ آیا. پھر میں نے تمہارے ابو سے انتقام لینے کے لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. میرا مقصد انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانا تھا جو انہوں نے کی تھی. اور پھر تبھی جب میں ایک دن ان کے گھر میں تھا
تو تبھی میری نظر تم پر پڑی. تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر دل ہار گیا. میں چاہتا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے میری بہن کو تکلیف پہنچائی تھی میں ان کی بیٹی کو بھی ویسی ہی تکلیف پہنچاؤں، کیونکہ وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی میں اپنی بہن سے کرتا تھا. مگر تمہیں دیکھتے ہی میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا. میں تم پر عاشق ہو گیا. تمہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کروں، پھر تمہیں اپنا ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دوں. مگر میں تمہارے سامنے آ گیا. میں اس دن بے اختیار ہو کر تمہارے سامنے آیا تھا، اور پھر تمہارے دل میں بھی میری محبت پروان چڑھنے لگی. میں تمہیں اپنا دل چیر کے نہیں دکھا سکتا کہ تم دیکھ سکو کہ اس دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے. مجھے تو کسی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر اس کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. میں یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اسے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ انسان اور جنات الگ الگ مخلوق ہیں. ان دونوں کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. میں تم سے جتنی بھی محبت کر لوں، تم سے عشق کر لوں، مگر میری تمہارے ساتھ کبھی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم دونوں الگ الگ دنیاؤں کے باسی ہیں. ہمارا الگ الگ رہن سہن ہے. ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. میری بات سن کر اس نے بھی سر جھکا لیا. کہنے لگا تم صحیح کہہ رہی ہو. ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم شادی نہیں کر سکتے. اور پھر میں دکھی دل کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ آئی. یہ انکشاف میرے لیے قیامت کا انکشاف تھا. جب میں گھر میں آئی تو اماں میرا انتظار کر رہی تھیں. میری حالت دیکھ کر وہ چونک گئی. تب میں نے اماں سے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا. اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی. اب ابو خود سے کام کاج کرنے لگے تھے. انہوں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا چھوڑ دیا تھا. انہوں نے سبزی اور فروٹ کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا تھا، جس سے انہیں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی. اب ہمارے گھر کے حالات بھی بدلنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا گھر کچے آنگن سے پکے آنگن میں تبدیل ہو گیا. ابا کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا. ابا نے اس ٹھیلے کو بیچ کر ایک دکان خرید لی. یوں ان کا منافع بڑھنے لگا. اماں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں. اللہ نے ان کے حالات بدل دیے تھے. ان سب حالات سے میں بھی خوش تھی. میں بھی خدا کا شکر ادا کرتی تھی. مگر یہ جو محبت تھی میرے دل میں شاہ جہان نام کی جو کسک تھی، وہ شاید کبھی مرتے دم تک میرے دل سے نہیں نکلنی تھی. میری شدید خواہش تھی کہ میں اس گاؤں کے لوگوں سے دور چلی جاؤں، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی، مجھے بہت رنج دیا تھا. ابو نے میری اس خواہش کا احترام کیا. انہوں نے یہ گاؤں والا گھر بیچ دیا. پھر شہر میں اپنی دکان کے آس پاس ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا. میں اس شہر میں نئے محلے، نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھی. میرے زخم کافی حد تک مندمل ہو گئے تھے. پرانی یادیں جیسے میں نے اپنے دل سے کھرچ کر نکال کر پھینک دی تھی. میں نے اپنے گاؤں سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی. میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب جب میں شہر میں آ گئی، لڑکیوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں بھی یہ شوق پروان چڑھنے لگا. تبھی میں نے پھر پرائیویٹ FA کی تیاری شروع کر دی. اماں کو میری اس بات پر اعتراض تھا. وہ چاہتی تھی کہ وہ میری جلد سے جلد شادی کر دیں، اور وہ جب بھی شادی کا نام لیتی تو میں ہتھے سے اکھڑ جاتی، کیونکہ ان کی یہ بات سن کر شاہ جہان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اور میں چاہ کر بھی اس جن ذات کو بھول نہیں پائی تھی. آج اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں. اب میری شادی بھی ہو چکی ہے، مگر وہ جن ابھی بھی میرے حواسوں پر جیسے طاری رہتا ہے. اب بھی جب کبھی مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میں اسے سوچتے ہوئے بے خود ہو جاتی ہوں. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.